مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے صحابہ ایک ایک صحابی آ رہا ہے، دو دو صحابی آ رہے ہیں، مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ جب اللہ اکبر کفار مکہ نے دیکھا یہ تو محمد کے غلام، محمد کی غلامی کا پٹا اپنے دل میں پا، اللہ اکبر اپنے گلے کے اندر ڈال کر یہ تو محمد کے غلام بن گئے، یہ تو دیوانے بن گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک کی سرزمین پر اللہ کا حکم آ گیا، رب الجلال نے فرمایا میرے محبوب یہ کفار مکہ تجھ کو ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، ان کی تو یہ سازش ہے یہ محمد اور محمد کے غلام ختم ہو جائے، ہم نے تو ان کو سرے سے ہی ختم کر دینا ہے۔ میرے پیارے محبوب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے محبوب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کفار سے تمہیں جنگ کرنی ہوگی۔ میرے کریم اور رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرما لیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میرے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میرے محبوب جنگ کے لیے تیاری کر لو، تو نے تو کفار مکہ سے جنگ کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابہ جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ایک طرف موسیٰ کی قوم ہے، دوسری طرف اللہ اکبر میرے کریم اور رحیم آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عرض کی تھی یا کلیم اللہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کریم نے من و سلوہ کو نازل فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر وہ قوم آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا کلیم اللہ ہمارے لیے پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر میں آسا مارو، اللہ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں اللہ میری قوم کھانا مانگ رہی ہے، اللہ نے من و سلوہ پٹیر اتار دیے، جنت کا کھانا اتار دیا، بنے ہوئے کھانے آ گئے۔ جب اللہ اکبر میرے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا میرے اللہ کا یہ حکم آ گیا موسیٰ جنگ کرو، کس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، فرعون کے لیے جنگ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قوم کہتی ہے موسیٰ ہم لڑ نہیں سکتے، اے موسیٰ کیا تو نے ہمیں جنت سے کھانا منگوا کر بھی کھایا کھلایا ہے، تو نے ہمیں پتھر سے پانی پلایا ہے۔ اے موسیٰ تو کہتا ہے کہ آپ فرما رہے کہ ہمارے جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو، اے موسیٰ کلیم اللہ ہم لڑ نہیں سکتے، تو اپنے رب کو لے جا جو کھانا اللہ بھیج سکتا ہے وہ رب لڑ بھی سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری قوم میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے، میرا اللہ تو لڑ سکتا ہے، لیکن میری قوم اگر تم نہیں لڑتے ہو تو نہ لڑو، میرا رب بڑی طاقت والا ہے۔ ادھر میرے کریم آقا نے صحابہ کو جمع فرما لیا، صرف 313 کی تعداد ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہاری یہ رائے لینا چاہتا ہوں، اے میرے غلاموں تم کیا کہتے ہو؟ ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو جاتے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی سفید ریش داڑھی ہے، آپ کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ تو نہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے وہ غلام ہیں، جس جگہ پر آپ کا پسینہ ٹپکے گا اس جگہ پر ہمارا خون گرے گا، جس جگہ پر آپ کا پسینہ ٹپکے گا اس جگہ اس مقام پر ہمارا جو ہے خون گرے گا۔ اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ کو پھر ایک مرتبہ پھر مشورہ کیا، سب نے یہ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مکہ سے اپنا مال چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنے مکان چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنے والدین چھوڑ کر آ گئے، ہم اپنے بیوی بچے آپ کی خاطر چھوڑ کر آ گئے، یا رسول اللہ ہم تو جانے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ پاک سے نکلتا ہے 2 گھوڑوں کے ساتھ 70 اونٹ ہیں،
لوگوں نے دیکھ کر مذاق کرنا شروع کر دیا، یہ قافلہ کیا جنگ لڑے گا؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں، کچھ سامان نہیں ہے، بے سر و سامان ہے۔ صحابہ کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ لوگ تو مذاق کر رہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دو بچے تھے، جس کی عمر ایک کی 9 سال تھی، دوسرے بچے کی عمر 11 سال تھی۔ اللہ اکبر، گلی مدینہ پاک کی گلی ہے، اللہ اکبر کھیل رہے، دوڑتے ہوئے جب گھر کے اندر آئے، دیکھا گھر کے دروازہ بند کر کے خاتون رو رہی ہیں، زارقدار رو رہی ہیں۔ 9 سال کا بچہ ایک طرف کاٹ جاتا ہے، 11 سال کا بچہ دوسری طرف کاٹ جاتا ہے۔ رو کر بچے اپنی ماں سے یہ سوال کرتے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اتنی درد بھری آواز کے ساتھ کیوں گریہ زاری کر رہی ہیں؟ اللہ ماں کہتی ہے، میرے بچوں ایک منادی یہ اعلان کر رہا تھا، مدینے پاک والوں دین پر بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، اللہ کے محبوب نے یہ اعلان فرما دیا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے میرے بچوں، آپ کا خواب کا، آپ کا جو باپ تھا، میرا شوہر تھا، وہ تو فوت ہو گیا، آپ کا اگر باپ ہوتا تو بروز قیامت میں ایک شہید شوہر کی بیوی ہوتی، میرا جوان بچہ کوئی نہیں جسے میں جہاد کے اندر بھیج دوں۔ اے میرے بچوں، سب وہ دونوں بچے کہنے لگے، اماں جی اگر جوان نہیں ہم تو ہیں نا۔ ماں کہتی ہے، بچوں تم لڑنے کے لیے ابھی اس قابل نہیں ہو۔ بڑا بچہ کہتا ہے، میری امی جان جا چلو آپ کا کریم کی بارگاہ میں چلتے، ذرا جا کر اللہ کے محبوب کریم سے اجازت تو لے کر دو۔ یہ قافلہ روان جب ہو گیا، وہ خاتون اللہ اکبر با پردہ ہو کر آوازیں دیتی جا رہی ہے، اے قافلے والو رک جاؤ، اے قافلے والو رک جاؤ، اے قافلے والو رک جاؤ۔ آج میں اس ماں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو ماں کہتی ہے میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے، تو روزہ نہ رکھا کر، اے میرے بیٹے تیری کیا عمر ہے روزہ رکھنے کی؟ میں اس ماں سے سوال کرتا ہوں جو ماں کہتی ہے اگر کوئی ایسا وقت آ جائے، لوگوں ادھر تو 313 کی تعداد تھی، 17 رمضان المبارک ہے، میرے کریم آقا کے غلام سارے روزہ دار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آج رمضان المبارک ہے 2023 بیت المقدس کے اندر دیکھ لو کتنی فلسطینیوں پر رمضان المبارک کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے، اس بیت المقدس کے اللہ اکبر حرمت و عزت کو کتنا پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں مسلمانوں، تم کہاں چلے گئے؟ 17 رمضان المبارک کو دیکھ لو، آج اگر خطہ کشمیر کو دیکھا جائے، اللہ اکبر، وہ اللہ اکبر کیا پکار کر مسلمانوں کی طرف توجہ کر رہی ہے، آ مسلمان امت تم کہاں سو گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں کہتی ہے، قافلہ رک جاتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا، اللہ اکبر، ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، تو بچوں کو لے کر آگئی، یا رسول اللہ میں نے منادی کی اعلان سنا رہا تھا، منادی اعلان کر رہا تھا، یا آقا کریم میرا شوہر نہیں جو جنگ کے لیے جائے، وہ تو اللہ اکبر دنیا سے رخصت کر گیا ہے، یا رسول اللہ میرے یہ دو شہزادے، اللہ اکبر، یہ میرے دونوں شہزادے یا رسول اللہ جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کریم یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، یا رسول اللہ میرے دو شہزادوں کو معاذ و معوذ ہے، یا رسول اللہ یہ قبول فرما لیجئے، یا رسول اللہ بروز قیامت تاکہ میں شہیدوں کی ماں بن سکوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، اے بی بی یہ تیری زندگی کا سرمایہ، ان بچوں کو لے جا، یہ لڑ نہیں سکتے، یا رسول اللہ میرے بچے بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ آقا کریم نے قبول فرمانے، میرے آقا نے اللہ اکبر جو 11 سال کا بڑا بچہ تھا اس کے سر کے اوپر اپنا دستے شفقت فرما کر میرے آقا نے فرمایا، بی بی میں تو اسے لے جاتا ہوں پر چھوٹے بچے کو لے جاؤں۔ چھوٹا بچہ کہتا، یا رسول اللہ آپ بھی مجھے بھرتی فرما لیں۔ میرے آقا نے فرمایا، تیری عمر بہت چھوٹی ہے، 9 سال کا، تو لڑ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ جنگ کے اندر کیا عمروں کو دیکھا جاتا ہے یا طاقت کو دیکھا جاتا ہے؟
یا جذبے کو دیکھا جاتا ہے؟ میرے کریم آقا مسکرائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا طاقت کو دیکھا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے بڑے بھائی کو طاقتور آپ فرما رہے، یا رسول اللہ واقعی یہ طاقتور ہے، آپ نے فرما دیا آقا کریم ہم دونوں کی کشتی کروا لیں، اگر میں ہار گیا میرا بھائی جیت گیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ یا رسول اللہ ہماری کشتی کروانے۔ میرے کریم آقا نے جب ان دونوں شہزادوں کی کشتی کروائی، میرے آقا نے بڑے کو فرمایا اللہ اکبر داؤ سے، میرے آقا آپ اسے فرما رہے ہیں یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں جا کر کہتا ہے تجھے تو آقا کریم نے قبول فرما لیا ہے، آج تو اکیلا جائے گا، آج مجھے یہ کشتی جیتنے دے، اگر میں جیت گیا تیرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر میدان جہاد میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ جب دونوں کی کشتی ہوتی ہے بڑا بھائی اللہ اکبر ہار جاتا ہے، چھوٹا جیت گیا، یا رسول اللہ میں جیت گیا۔ میرے آقا نے دونوں شہزادوں کو قبول فرما لیا۔ لوگ 80 میل مدینہ پاک سے دور وادی کیا ہے بدر گئے، اس بدر کے اندر جب کریم آقا علیہ السلام جہاں پر پہنچ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، دوسری طرف جب کافر آگے منہ مختصر کرتا ہوں 1000 کا لشکر ایک طرف ہے، 313 دوسری طرف ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو کفار مکہ تھے ان کی طرف اللہ اکبر زمین پکی ہے، زمین سخت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں ریتلی زمین میں ریتی ریت ہے، آپ کو پتہ ہے کچی زمین میں ریت کے اندر خیمہ نہیں نصب ہو سکتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر غلاموں کو جمع کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے میدان کا جب ملاحظہ فرمایا، آقا کریم واپس آ گئے، اللہ کے محبوب کے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے یا رسول اللہ، آقا کریم کفار مکہ جو اللہ اکبر ان کی طرف زمین بڑی سخت ہے، یا رسول اللہ پکی مٹی والی زمین ہے، آقا کریم ہماری طرف ریتلی زمین ہے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے ریتلی زمین میں جو ہے اللہ اکبر خیمے نصب نہیں کیے جا سکتے، یا رسول اللہ جب یہ جنگ ہوگی اللہ اکبر کبیرہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاؤں جو اس زمین کے اندر اس ریت کے اندر دس جائیں گے، رات آ گئی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں سارے کے سارے سو جاؤ آرام کر لو، اتنا سفر کر کے آئے ہو، اے میرے غلاموں سب سو جاؤ تم آرام فرما لو۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آقا کریم کے سارے غلام آرام فرمانے لگے، آرام وہ کیا تھا؟ آقا کا حکم تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صدیق میرے قریب آ جاؤ۔ اب صدیق اکبر میرے آقا کے قریب پیرا دینے لگے، صدیق اکبر فرماتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر دعا فرمائی، دعا فرماتے میرے آقا نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنے میرے کریم آقا روئے، اتنا روئے، 17 رمضان المبارک ہے، اتنا روئے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ریش مبارک اللہ اکبر آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، آج اگر دعا مانگی جا رہی ہے تو یہ امتی غلامان مصطفیٰ کہتا ہے مولوی نے بڑی لمبی دعا کر دی ہے میں تھک گیا ہوں، اللہ اکبر پیر نے بڑی لمبی دعا کر دی ہے میں تو اتنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا دعا اس طریقے سے مانگو، میرے آقا اس طریقے سے اتنی لمبی دعا فرمایا کرتے تھے، میرے آقا کے آنکھ فضا میں بلند ہو جایا کرتے تھے، آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے آقا کریم نے جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے کریم و رحیم اللہ تیرا حکم تھا ہم نے مان لیا، اے میرے کریم و رحیم اللہ تو یہ جانتا ہے ہم بے سر و سامان ہیں، اے اللہ ہم پہ کچھ نہیں ہے، اے اللہ کریم ہم بے سر و سامان ہیں،
اے اللہ میں ہماری غیب سے مدد عطا فرما دے، اے اللہ ہماری مدد فرما دے، اے اللہ ہم بے سر و سامان ہیں۔ پھر کیسی وہ دعا قبول ہوئی، صبح ہوتی ہے، اللہ اکبر، جب یہ مارکا شروع ہوتا ہے اللہ کریم نے بارش کو برسانا شروع فرما دیا۔ اب کیا حکمت تھی اس ریتلی زمین کے اندر، اللہ اکبر، جو کلہ ہو ایک طرف جب وہ مٹی تھی وہ کیچڑ بن گئی، وہ گارا بن جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے اللہ اکبر پانی کو جمع فرما لیا۔ اب ریت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے ریت میں جو ہے مٹی نہیں ہوتی، ریت میں کیا پانی جمع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے نا ریت میں پانی۔ اب اگر جس پانی کے اندر اگر کسی کنویں سے پانی بھرا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس میں وہ سرخ ہو جائے مٹی کی وجہ سے، اگر کوئی ڈول یا کوئی برتن پھینکنے کی وجہ سے اگر اس میں ریت ڈالی جائے تو وہ ریت وہاں پانی پر کیا ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ اب صحابہ نے پانی کو جمع فرما لیا۔ اب زمانے کی آنکھ نے یہ بھی دیکھا، وہ کفار مکہ جو تھے، جنگ بدر کا میدان تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اب کفار آ کر آقا کریم کے غلاموں سے پانی مانگتے جا رہے ہیں۔ اب بعض صحابہ نے منع کر دیا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دے سکتے۔ جب میرے کریم اور رحیم آقا کو پتہ چلا، فرمایا میں عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، ان کو بھی پانی دے دو۔ اب وہاں پر پانی پلایا گیا۔ اب وہ دو بچے 9 اور 11 سال کی عمر والے دو بچے، اب جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا یہ بتاؤ ان کفار مکہ میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ اچھا ہو سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے ابو جہل کو؟ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کریم کے خلاف بڑی زبان درازی کرتا ہے، بڑی زبان درازی کرتا ہے۔ آج ان بچوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 9 سال اور 11 سال کا بچہ یہاں پر کھڑا کرو، کتنی عمر ہوتی ہے؟ لیکن اکثر اوقات یہ دیکھا کیا ہے، ہمارے بچے ہمارے گھروں سے جب مسجد میں آتے ہیں وہ سنتے نہیں پڑھتے، سنتے پڑھنے کے بغیر چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر دیکھا کیا ہے، جب دعا ہوتی ہے تو بچے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کو بھی دیکھو 11 اور 9 سال کی عمر کے اندر وہ ابو جہل کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب جب عبد الرحمن بن عوف فرماتے جب میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا نا، دونوں بچے ایسے لشکر سے نکلے کہ جیسے آسمانی بجلی چمکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے رب کو یہی منظور تھا۔ اے ابو جہل تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سردار کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا سردار ہوں، تیری موت ان بچوں کی ہاتھوں سے میں کرواؤں گا کہ بروز قیامت تک یہ بچے منبر رسول پر بیٹھ کر ان بچوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ جب بھی کسی جنگ کا ذکر ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر یا غیر رمضان کے اندر، کوئی خطیب ایسا نہیں ہے جو ان دو بچوں کی جو ہے واقعہ نہ بیان کرے یا ان کا نام نہ لے۔ اب دونوں بچے جب پھوٹ پڑتے ہیں، ابو جہل کو گرا دیا اور پوچھتے ہیں اس کے سینے پر بیٹھ کر، ارے یہ بتا کہ تو ہی تھا ہمارے آقا کو گالیاں دیا کرتا تھا؟ اور صحابہ فرماتے ہیں صبح ہوئی نا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ اعتراضات کرتے ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب پر، اب وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر نشانات لگائے کہ ابو جہل یہاں پر گرے گا، اس کی لاش یہاں پر گرے گی، عتبہ کی لاش یہاں پر گرے گی، عتیبہ کی عتیبہ کی لاش جو ہے یہاں پر گرے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ سارے نشان لگا کر، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھی 1 انچ بھی وہ لاش آگے پیچھے نہیں تھی جہاں پر آقا کریم نے نشان لگائے تھے۔ اب ایک بچہ جب شہید ہوتا ہے نا، دوسرا بچہ اس کا جب بازو جو ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا تھا
جس لوتھڑے کے ساتھ وہ بازو لٹک رہا تھا، اب اس کا جذبہ اتنا تھا، روایات کے اندر آتا ہے اس نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر دانتوں سے اس لوتھڑے کو جو ہے چمڑے کو کھینچ کر توڑا کہ مجھے اس بازو کی نہیں ضرورت ہے جو بازو جنگ کے اندر آقا کریم کی ناموس کی خاطر جو رکاوٹ بن رہا ہو۔ اور اس نے اسے پھینک دیا اور دونوں بچے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر 14 صحابہ شہید ہوئے، 17 رمضان